پہلے نا یہ جو ٹرمینالوجیز تھیں اتنی زیادہ وائرل یا نون نہیں تھیں. ٹاکسک, ڈپریشن, انریزنیبل, نارسسسٹک. اب کوئی وائف اس نے کوئی اگر فار ایگزامپل نہ جانتے ہوئے کوئی کام کر دیا, اب ہسبینڈ نے ذہن میں بٹھا دیا او شی از نارسسسٹک, یہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ یہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈونٹ لیبل یور اسپاؤس ود دیز ٹرمینالوجیز. میں تو یہ بھی کہتی ہوں کئی دفعہ جب کپلز بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ جو بول رہا ہے یا یہ بول رہی جھوٹ ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں, جھوٹ کی بات نہیں ہوتی, ایک پیراڈائم ہوتا ہے. ہر انسان اپنے پیراڈائم سے اس بات کو دیکھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک اور پرسپیکٹیو ہو, اس کے لیے ایک اور اینگل ہو. تو ہم کسی کو بھی جھوٹا نہیں بنا رہے. ہم یہ سوچیں کہ جی جو انسان بات کر رہا ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو سے کر رہا ہے, اور سوچ مختلف ہو سکتی ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا, اس میں اللہ کی میں نے کہا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی. اب صحابہ سیم تربیت, سیم اللہ کے مینٹور تھے. ایک نے سمجھا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنے چاہے عصر قضا بھی ہو جائے, لیٹ ہو جائے, اور ایک نے کہا کہ ان کا مطلب ہے جلدی چلو, تو ایم کرو وہاں پہنچو کہ ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پڑھ لو. صحابہ میں اختلاف ہو گیا, تو ایک بات کو سینٹینس کو جب دو ڈفرینٹ اینگل سے پرسیو کیا گیا, تو ہم بھی یہ دوسرے کو چانس دیں کہ یار شاید میں غلط پرسیو کر رہا ہوں, شاید میں غلط ہوں, بٹ نہیں, میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے. اور پھر ہم ایک فیک آلٹرنیٹ ریالٹی کریٹ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں. اور میں جو ایگزامپل اس میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب فرشتوں کے ذہن میں بھی سوال آیا کہ اللہ نے کیوں یہ مخلوق پیدا کی, شیطان کے بھی ذہن میں خیال آیا. فرشتے سنسیئر تھے, انہوں نے پوچھ لیا یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا اس کو, جو قتل و غارت کرے گا ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا, فرشتوں کا دل صاف ہو گیا کہ اوکے ٹھیک ہے, ایک حکمت ہے اس کے پیچھے. شیطان کے دل میں بات آئی کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا, اس نے پوچھا نہیں, کلیئر نہیں کیا. انا خیر من تھا نا, اور انا خیر منہ بھی تھا. اور پھر نا سوچتا رہا, اسپیکولیشنز, ایزمپشنز, کہ کیا میرے میں کچھ کمی رہ گئی, کیا میں بہتر نہیں تھا, میں بہتر تھا, اس کو کیا ضرورت تھی, کیا میں بھی خلیفہ نہیں رہوں گا, کیا یہ میری جگہ لے لے گا آ کے, ہی مور بلوڈ ٹو اللہ دین می, اور وہ باتیں. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے انسانوں میں کہ یہی ہم سوچ پیدا کریں اپنے اندر. ساس نے یہ بات کیوں کی, وہ مجھے تانا دے رہی تھی, وہ مجھے اپنا گھر والا نہیں سمجھتی, انہوں نے تو مجھے ٹانٹ یا یہ ٹپیکلی ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں ہے, میرے ساتھ کیوں ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں دیکھو بیٹی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بیٹی نہیں ہو بیٹی. ہاں جی, سمپل جواب ہے. پھر وہ کہتی ہے پھر وہ مجھے بیٹی کیوں کہتی ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کو بیٹی بنانا چاہتی ہیں, لیکن وہ بیٹی ان کے ساتھ وہی بات ہے 20 سال سے 18 سال سے رہ رہی ہے. آپ ابھی آئی ہیں تو آپ اتنے سال لگائیں گی تو آپ کا بن جائے گا وہ گھر. دو گھر ڈفرینٹ جگہوں پہ پرورش ہوئی ہے. ایک ابھی آپ نے جو ایگزامپل دی وہ صحابہ کی, جو سیم جگہ, سیم ٹائپ, سیم جینڈر, ان کے اندر ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دو ڈفرینٹ جینڈرز ہیں, دو ڈفرینٹ ماحولوں میں پرورش ہوئی ہے, ایج کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. یو نو دیر سو مینی ڈفرینسز, تو وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ یار ہماری ہر بات یا ہر دوسری بات میں نا ہم دونوں ایک ہی پیج پہ رہیں گے. ایکچولی ہم تو کپلس تو کئی دفعہ پہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ڈفرینسز ہیں, ہم اس کو کوئی مینیج کریں, لیکن وہی بات ہے کہ پھر ان کے سپورٹ اسٹرکچر ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں, وہ ان کو مس فٹ کی طرح ہی پریزنٹ کرتے رہتے ہیں. میں ایک پرسنل بات شیئر کروں کہ مجھے وائف نے بتائی تھی کہ میں جب آپ کے گھر آئی تھی نا تو مجھے بہت دیکھ کے ڈفرینٹ لگا کہ جس دن شادی ہوتی ہے آپ لوگ اس دن اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شادی بھی چلے جاتے ہیں, مگر ہمارے گھر میں جس دن شادی پہ جانا ہوتا ہے نا اس دن سارا دن شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں, کپڑے استری ہیں اور سارا, اس دن کوئی اور کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل اچھا جس دن میں نے وہ دبئی آپ بھی گئی ہوئی تھی, میں نے جانا تھا, مجھے صبح اٹھ کے پتہ چلا میں نے آج دبئی جانا ہے. ٹھیک ہے, میری ٹکٹ لیٹ کنفرم ہوئی تھی اور پھر میں نے پیکنگ کی, میں دبئی چلا بھی گیا. تو میں کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنی مدر کو بتایا تو کہتی ہیں چلا بھی گیا دبئی, یہ کیا. سو یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوتا ہے تاکہ اگلی نسل میں بھی بیلنس آئے, نہیں تو دونوں ایک تھاٹ کے اور ایک ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کچھ ٹریٹس میں ہم اتنے پرفیکشنزم میں چلے جائیں گے کہ وہ ہمارے بچے اب نارمل ہو جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ بیلنس میں رکھتے ہیں. آپ ہمیشہ نوٹ کریں کہ یہاں تک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر دونوں کہتے ہیں نا کہ ہم دونوں کو بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے, تو ایک کہتا ہے مجھے تو پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہے, ایک کہتا ہے مجھے پانی پہ جانے کا. اگر دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کو سمندر پسند ہے, ایک کہتا ہے ہٹ پہ رہنا ہے, نیچرل طریقے سے رہنا ہے, ایک کہتا ہے نہیں کسی ہوٹل میں رہنا ہے, ایک کہتا ہے سن سیٹ دیکھنے, کہتا ہے سن رائز دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے انسانوں کو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری ایگزامپل دی آپ نے. اور میں نے دیکھا جتنے کپلز کیمسٹری ہو الگ بات ہے, لیکن پولر اپوزٹ ہو نا تو وہ بڑے زبردست چلتے ہیں, اور وہ ایک کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بس یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو ان میں, وہی بات ہے کہ ہاں, لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر مجھے بلو کلر پسند ہے اور ان کو بلو نہیں پسند
تو دس مینس ہم اپوزٹ ہیں یار, ہماری کیمسٹری میچ نہیں کر رہی, حالانکہ یہ بالکل ایک فلاڈ چیز بلکہ سیم ٹائپ بالکل سیم ہو نا. وہ لڑکوں میں دوستوں میں تو چلو پھر سمجھ لگ رہی تھی, لیکن یو وونٹ وانٹ ریلیشن شپ بالکل جس میں آپ کی ٹائپ کی سیم ہو, وہ تھوڑا سا بورنگ بھی ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے اگر ہر چیز پہ ایگری میں کرنا ہے یا ایک ہی کرنا, وہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جسٹ ٹو سم اٹ اپ, آئی تھنک آج مطلب ہم نے کافی سارے ایسپیکٹس کو کور اپ کیا نا, تو میں بیٹھا یہ سوچتا تھا کہ ہم لوگ اگر اپنی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ جو لائف کی چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہیں نا, جو ڈیلی کی چیزیں, ہم نے پہلے ٹچ اپون کیا تھا نا کہ وی وانٹ دیٹ کینڈل لائٹ ڈنر یا ایک ٹرپ ہو, یہ چیزیں ہیں ون آفس ہیں. ٹرپ سال میں ایک دفعہ ہوگا, کینڈل لائٹ ڈنر کبھی کبھار ہو جائے گا. ہم اس کے اندر اگر اپنی ہیپینیس اور وہ سکون تلاش کرتے رہیں گے نا, یار یہ ہوگا تو مزہ آئے گا, تو پھر تو آپ ویٹ ہی کرتے رہیں 6-8 مہینے. ہمیں چاہیے اپنی کی جو چیزیں نا وہ فکس کر لیں. اپنی وائف کے ساتھ اگر بریک فاسٹ ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. شام کے ساتھ میرا ہوتا ہے کہ ہماری چائے والا ٹائم میری مدر کے ساتھ ہوتا ہے, تو یو نو آئی شوڈ فکس دیٹ ٹائم ود مائی مدر. بچوں کے ساتھ والا جو ٹائم ہے جو ڈیلی, اس کو فکس کر لیں. وائف کو چاہیے کہ اپنی ایک رف سا ہمارا ڈے رف سا اسٹرکچر ضرور ہونا چاہیے, کہ یار پتہ ہو کہ موٹے موٹے میری کیا ایکٹیویٹیز ہیں دن کی جو آج کی ہیں. ڈیلی بیسس پہ چینجز ہوتی رہتی ہے, لیکن ایک رف اسٹرکچر ضرور ہو, اینڈ آپ ان مومنٹس کو ایٹ لیسٹ انجوائے کرنا شروع کریں. آپ کا بریک فاسٹ ہے, آپ کا ڈنر ہے. البتہ میں تو اس سے بھی نیچے جاؤں نا کہ آپ کا گھر سے ایگزٹ کرتے وقت اس کو ایسے لک دیکھ کے اسمائل کر دینا نا, بالکل کہ آئی مس یو, یو ڈڈنٹ اسپیک اے ورڈ, جی آپ نے صرف جیسچر دے دیا نا کہ 2 منٹ ایسے آنکھوں میں دیکھ لیا اور اسمائل کر لی کہ آئی بی بیک ان شاء اللہ, ٹھیک ہے, یا کوئی نکلتے ہی میسج ڈراپ کر دیا کہ یو ول بی مسڈ, اس طرح کا. اس کے لیے کتنے پیسے لگے بھائی آپ کے, کون سا, لیکن اس کے دل میں اتنی بڑا مقام پیدا. لیکن ہم یہ کرتے ہیں نا, ناشتے پہ بھی یہ سوچ رہتے ہیں آج یہ بنایا یہ نہیں بنایا, آج اس بچے کو کیوں نہیں دیکھ رہی, رو رہا ہے مجھے تنگ کر رہا ہے, میں ناشتہ نہیں کر سکتا. یا وائف بھی اریٹیٹڈ ہے کہ کیا ہے آپ کو ہر وقت کھانے پینے کا رہتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ان مومنٹس کو ہم نے جو ہے نا وہ ویلیو ایڈڈ جو ہوتا ہے نا, یہ ہماری اصل دیکھیں دن کا سب سے بڑا چنک دیکھیں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سو لیے, 2 گھنٹے ہم نے کھا پی لیے, بیچ میں جو 8-9 گھنٹے مشکل سے, بلکہ 8-9 گھنٹے بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں, 3-4 گھنٹے بچتے ہیں کیونکہ کام کو بھی نکال دیے, سونے کو بھی نکال, 3-4 گھنٹے جو اگر وہ اچھے طریقے سے گزرے ہیں تو آپ کا دن اچھا ہے. اگر وہ بیکار طریقے سے گزریں گے اٹس اے اسٹریسفل ڈے. تو وہ ان مومنٹس کے اوپر ڈیلی بیس پہ, یہ ڈیلی ہو رہے ہیں نا, آپ نے روز ناشتہ کرنا, اب روز ناشتہ اگر برے طریقے سے کرنا تو آپ کا روز برا دن ہے, روز اچھے طریقے سے ناشتہ کر لیں تو روز اچھا گزرے گا. بالکل. تو پارٹنگ ایڈوائس میری طرف سے بھی تھوڑا خواتین کو بھی تھوڑا سا نا وہ بیلنس آؤٹ کریں کہ جب ہسبینڈ آپ بھی افیکشن دیں اپنے ہسبینڈ کو, آپ بھی پیار محبت دیں. اور باہر بہت فتنے ہیں, باہر بہت پریشانی ہے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دیندار سمجھ والی خواتین دی ہیں, لیکن دیر آر مین جن کے گھر میں وہ دینی ماحول نہیں ہے. تو خواتین کو بھی افیکشن شو کرنا اور صرف اپنے کھانے والے کی سوچ سے نکل کے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا اور ایک اسپیشل فیل کروانا, وہ بھی یعنی بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اس میں میرا بلیس یو ڈاکٹر کول, اللہ میں تو بس یہی کہوں گی کہ لائف اسٹائل چینج پہ جو ہے نا سب رہیں اور اپنے آپ کو ہیلدی بنائیں. جتنے خود ہیلدی ہوں گے, خوشی اندر سے آئے گی, فلی چارجڈ ہوں گے نا, تو دوسرے کے لیے بھی آپ پاور بینک بن جائیں گے. بالکل ایسی بات ہے.